حقیقت ایمان اور عشق الہی۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا۔ اس آیت کریمہ سے دو چیزیں واضح ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ہمارے لیے محبوب کیا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کو ہمارے دلوں کی زینت دیکھنا چاہتا ہے۔ گویا ایمان ایک ایسی عظیم حقیقت ہے جس سے محبت کرنی چاہیے۔ افسوس، ہم نے ایمان کو ایک رسم بنا دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اسے حقیقت اور ہمارے دلوں کی زینت دیکھنا چاہتا ہے تاکہ ہمارے دل ایمان سے محبت کریں اور اس کی حلاوت سے مزین ہو جائیں۔ ایمان کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ایمان کو ہمارے لیے محبوب کیا اور جسے وہ ہمارے دلوں میں مزین دیکھنا چاہتا ہے، اس ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے ایمان کی حقیقت کو سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی زبانی سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الایمان شجرۃ اصلها الیقین وفرعها التقی۔ ایمان ایک درخت ہے، اس شجر ایمان کی جڑ یقین ہے اور اس کی شاخ تقوی ہے۔ شجر ایمان کی جڑ تو یقین ہے، مگر یہ صرف جڑ ہی سے پھیلتا پھولتا نہیں بلکہ اس جڑ کو پانی بھی درکار ہے۔ ایمان کے درخت کی جڑ عشق و محبت کے پانی کا مطالبہ کرتی ہے، تب ہی یقین کا تنا بنتا ہے۔ شجر ایمان تناور ہوتا ہے اور اس کی افزائش و بڑھوتری کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لمحہ بلمحہ، روز بروز اور مجلس بمجلس تربیت ہوتی تھی، یہی اسلوب آج بھی شجر ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ شجر ایمان قلب کی زمین میں یقین کی جڑ کے ساتھ تب ہی اگتا ہے جب اس کو عشق الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی ملے۔ عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کو تو دو ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہیں۔ اس کی مثال اس موتی کی سی ہے جسے جس رخ سے بھی دیکھیں تو ہر سمت و رخ سے اس کا الگ الگ رنگ جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ کہیں سے سبز دکھائی دیتا ہے، کہیں سے سرخ، کہیں سے نیلا تو کہیں سے کسی اور رنگ کی جھلک نظر آتی ہے۔ اسی طرح کا منظر ہم قوس قزح میں بھی دیکھتے ہیں۔ پانی کے قطرے سے جب شعاع گزرتی ہے تو 7 رنگ دکھاتی ہے۔ قطرہ ایک ہوتا ہے، اس کا اپنا الگ کوئی رنگ نہیں، خود بے رنگ ہے مگر وہ بے رنگ کئی رنگ پیدا کر دیتا ہے۔ سو ایمان بھی اسی طرح ہے کہ جب شجر ایمان کو عشق و محبت کا پانی ملتا ہے تو اس کی الگ الگ کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ روحانی کیفیات کا حصول کیوں کر ممکن ہے؟ اللہ رب العزت نے بندوں کے اندر الگ الگ ذوق اور استعدادیں رکھی ہیں۔ کسی شخص کو وضو سے روحانی کیفیت ملتی ہے، کسی کو تلاوت قرآن سے ایک خاص ذوق نصیب ہوتا ہے، کوئی نعت رسول مقبول میں حلاوت محسوس کرتا ہے۔ الغرض مختلف افراد مختلف اشیاء سے روحانی کیفیت حاصل کرتے ہیں۔ جس شخص کو محض وضو کرنے سے روحانی کیفیت نصیب ہوتی ہے، اگر اس کا وضو نہیں ہوتا تو وہ بے چینی محسوس کرتا ہے۔ جو ہی وضو کر لیتا ہے تو اس کو ایک قرار آ جاتا ہے۔ وہ لوگ اس بات کو آسانی سے سمجھیں گے جو کبھی بے احتیاطی سے کچھ وقت بے وضو گزارتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ ان پر کچھ دیر کے لیے بھی بے وضو رہنا کس قدر گراں گزرتا ہے۔ مومن کو کبھی بے وضو نہیں رہنا چاہیے۔ وہ وقت ہی نہیں ہے جو بغیر وضو کے گزرے۔ آپ کو بھی ہمیشہ یہ تلقین اور تاکید کرتا ہوں کہ ہر وقت وضو سے رہیں، اس لیے کہ یہ عمل روحانی کیفیات کا حامل ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت آئے تو وضو کریں، بلکہ ہر وقت وضو کے ساتھ رہیں۔ جو لوگ دائمی وضو کے ساتھ رہتے ہیں ان کو ایک روحانی کیفیت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ بغیر وضو کے رہنا ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، حالانکہ وضو کے ذریعے جسم کے اندر کوئی چیز داخل یعنی انجیکٹ تو نہیں کی جاتی، بس جسم کے کچھ اعضاء کو پانی سے دھوتے ہیں۔ ان اعضاء کو ایک غیر مسلم بھی دھوتا ہے اور مسلم بھی دھوتا ہے، پھر بے وضو رہنا بے قرار کیوں کر دیتا ہے؟ اگر ہمہ وقت ہر ایک کو وضو سے رہنے کا تجربہ نہ ہو تو اس بات کو غسل کرنے کے حوالے سے دیکھیں۔ بغیر غسل کے 1-2 دن گزرے ہوں تو ہماری جسمانی کیفیت تو ایک ہوگی مگر روحانی اور قلبی کیفیت مختلف ہوگی۔ باطن کے اندر فرحت اور ہلکا پن بھی محسوس نہیں ہوتا، مگر جب غسل کرتے ہیں تو تب طبیعت کے اندر ایک ہلکا پن آتا ہے۔ حالانکہ پانی اور صابن نے جسم کے ظاہر کو صاف کیا ہے،
اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر جسم کی طہارت باطن میں بھی طہارت کی ایک کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب وضو کرتے ہیں تو یہ اس سے حاصل ہونے والی طہارت باطن کی طہارت کا سبب بھی بنتی ہے۔ وضو کے ساتھ ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا، ان کے وضو کے مقامات سے پہچانوں گا کہ ان جگہوں سے نور نکل رہا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ وضو سے نور پیدا ہوتا ہے۔ وضو سے پیدا ہونے والے اس نور کی شعائیں صرف ظاہر ہی کو روشن نہیں کرتی بلکہ وہ نور باطن میں بھی اترتا ہے۔ جب من کے اندر یہ نور اترتا ہے تو اس سے ایک ہلکا پن، لطافت، راحت اور فرحت پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیفیت بوجھ کو ہلکا کر کے طبیعت میں یکسوئی پیدا کرتی ہے۔ بس کئی لوگوں کو طہارت کے ذریعے ایک ایسی کیفیت ملتی ہے جو کسی اور عمل کے ذریعے نصیب نہیں ہوتی۔ کئی لوگ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت سے ان کو ایسا کیف اور سرور ملتا ہے کہ کسی اور عمل سے انہیں وہ کیف اور سرور نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو آقا علیہ السلام کی نعت سننے میں وہ کیف اور سرور اور لذت ملتی ہے جو کسی اور عمل میں نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں کو نماز میں یہی کیفیت ملتی ہے۔ کچھ لوگوں کو حلقہ ذکر میں یہ ذوق ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کو صدقات و خیرات میں یہ کیفیت ملتی ہے۔ کچھ لوگوں کو حج، عمرہ اور زیارت کعبہ میں لطف محسوس ہوتا ہے تو کسی کو گنبد خضرا دیکھنے سے خاص راحت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی طرح ہیں جس طرح کہ قوس قزح میں قطرہ ایک ہے مگر 7 رنگ کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ ایمان کا نور ایک ہے مگر ہر کسی کو اس کی استعداد کے مطابق کیف دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دراصل ایمان کی شعائیں ہیں۔ بندے کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی روحانی استعداد، روحانی ملکہ اور روحانی کیفیت دی ہے، اگر باہر کا عمل اور اندر کی روحانی استعداد و ملکہ ایک جیسے ہو جائیں، ان کے درمیان باہمی مطابقت ہو، جیسے پازیٹیو اور نیگیٹو کرنٹ مل جائیں تو بلب روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باہر کے عمل اور اندر کے ملکہ اور استعداد دونوں کا مزاج مل جائے تو بندے کو اللہ کے ساتھ ایک نسبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نسبت کیا ہے اور عمل کب فائدہ دے گا؟ اللہ کے ساتھ روحانی تعلق کے پیدا ہونے کا ملکہ اور کیفیت نسبت کہلاتا ہے۔ نسبت کی 7 قسمیں ہیں۔ کسی کو توحید سے ایسا نشہ اور اللہ کے ذکر سے ایسا کیف آتا ہے کہ وہ مجنوں اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کسی کو آقا علیہ السلام کے حسن و جمال اور تذکرے سے وہ کیف ملتا ہے کہ وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دیوانگی محسوس کرتا ہے۔ کسی کے لیے کوئی عمل کیف کا باعث اور کسی کے لیے کوئی عمل حلاوت کا سبب ہے۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ یہ تمام محبتیں ایک ہیں، خواہ محبت قرآن سے ہو یا نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کعبۃ اللہ سے ہو یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تمام کی حقیقت ایک ہے مگر رنگ جدا جدا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں، ملکات اور استعدادات الگ الگ رکھی ہیں، اسی طرح تمام لوگوں کو ایک ہی جیسا عمل کیف و حلاوت نہیں دیتا، بلکہ مختلف اعمال مختلف کیفیات پیدا کرتے ہیں۔ باہر کا عمل جب اندر کی استعداد اور مزاج سے جڑ جائے تو من کی بند کلی کھل جاتی ہے، ایسے انفتاح ہوتا ہے جیسے فجر پھوٹتی ہے۔ اسی طرح دل کے مطلع پر بھی ایمان کی فجر پھوٹتی ہے، مگر اس کے لیے محبت کا پانی چاہیے۔ اگر طبیعت خشک ہے تو اسے کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ سب سے پہلے اسے خشکی کا علاج کرانا چاہیے۔ خشکی کا علاج ظاہری عمل میں نہیں بلکہ محبت میں ہے۔ عشق خشکی کا علاج کرتا ہے۔ عشق طبیعتوں سے خشکی نکال کر روحانی نمی دیتا ہے۔ محبت و عشق کا پانی جب طبیعت کی جڑ کو ملتا ہے تو پھر یقین اور تعلق الہی کا پودا پھوٹتا ہے، جو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے تناور درخت بن جاتا ہے۔ شجر ایمان کی شاخیں اور ان کی ہریالی کیا ہے؟ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ایمان کے درخت کی شاخیں تقویٰ ہے۔ خالی شاخیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر درخت کی شاخیں نکل آئیں اور اس کے اوپر پتے اور ہریالی نہ ہو تو سائے کے لیے اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھتا۔ لہٰذا ایمان کی شاخیں تقوی سے ہری بھری رہتی ہیں۔ ان شاخوں پر اللہ کی اطاعت کی ہریالی آتی ہے۔ نیک اعمال اصل میں تقوی کے پتے اور ہریالی ہیں۔ طاعتوں اور حسنات سے ایمان کا درخت ہرا بھرا ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں نیک اعمال، نیک اخلاق اور نیک معاملات پیدا نہ کریں
تو ایمان کے درخت پر ہریالی نہیں آتی۔ ایمان کا درخت قائم تو رہتا ہے مگر ہریالی نہیں آتی، وہ بے ثمر ہوتا ہے۔ پھل تو دور کی بات، اس کا تو سایہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے بے سایہ درخت کے نیچے کوئی نہیں آتا۔ لوگوں، دل کی زمین پر ایمان کا درخت اگاؤ، محبت کے پانی سے یقین کا تنا مضبوط کرو، پھر تقوی کی شاخیں اگاؤ اور اس پر اللہ کی اطاعت، عبادات، اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی ہریالی لاؤ۔ جب ہریالی آ جائے تو آخری مرحلے پر پھل لگتا ہے۔ ایمان کے درخت کا پھل اللہ کی معرفت ہے۔ اس طرح جڑ سے لے کر پھلوں تک کا نظام مکمل ہوتا ہے۔ اس مکمل نظام کی جڑ اور اصل یقین ہے۔ لیکن یقین کی اصل کیا ہے؟ ناظرین، سوال یہ ہے کہ اگر شجر ایمان کی اصل اور جڑ یقین ہے تو پھر اس یقین کی اصل کیا ہے؟ یہ کیسے پیدا ہوگا؟ یاد رکھیں، یقین پیدا کرنے کے لیے ایک مسلسل مشق اور ریاضت درکار ہے۔ یقین کی مشق کے لیے اللہ کے امر کے سامنے حسن تسلیم مطلوب ہے۔ حسن تسلیم یہ ہے کہ بندہ اپنے کسی عمل کے نتیجے پر نظر نہ رکھے۔ اس مقام پر بندہ نہ مال کو دیکھتا ہے اور نہ معال کو دیکھتا ہے۔ مال کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی ثمر کو نہیں دیکھتا کہ مجھے اس عمل سے دنیا ملی یا نہ ملی۔ معال کو نہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عمل کے اخروی اجر کو بھی نہیں دیکھتا کہ اس عمل سے جنت ملی یا نہ ملی، کیا درجہ ملے گا۔ اگر عمل کیا اور درجے پر نگاہ رکھی تو شرک خفی ہو گیا، اس لیے کہ عمل کرنا تو اللہ کے لیے تھا مگر آپ درجے کے لیے کر رہے ہیں۔ لہذا یقین کی اصل حسن تسلیم کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور حسن تسلیم ایک مسلسل مشق سے پیدا ہوتی ہے۔ جوانی کے دور میں ہم نے اپنے دوستوں اور اپنے ہم مزاج افراد کے حلقات بنائے ہوئے تھے۔ میرے حلقے میں شامل ہونے کے لیے شرط تھی کہ تہجد کی پابندی ضروری ہوگی۔ ہم صبح تہجد کے وقت بیدار ہوتے، فجر کی نماز کے بعد باقاعدہ ورزش کرتے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ نوجوانوں کو اس طرح کی مثبت سرگرمیوں اور عادات پر لگانا تھا۔ منہاج القرآن سے وابستہ نوجوان اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو بننا ہے اسی کے لیے یہی جوانی کی عمر ہے۔ اس عمر میں جتنی تیزی سے پرواز ہوتی ہے بعد ازاں اس طرح نہیں ہو سکتی۔ جب جسم ڈھل جاتا ہے تو پرواز کی وہ سکت نہیں رہتی۔ جوانی کی عمر اللہ کی نعمت ہے، لہذا نوجوان اس عمر میں مثبت رویے اور احسن معمولات کو عادت بنا لیں۔ اپنے اندر یقین کی اصل یعنی حسن تسلیم پیدا کرنے کے لیے ابھی سے محنت و مجاہدہ کریں، ریاضت و مشق کریں۔ منہاج القرآن دراصل عشق کا بازار ہے، اس سے سودا لیں اور عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوداگر بن جائیں۔ اپنے اندر حسن تسلیم پیدا کریں۔ ہم سال میں 2 بازار لگاتے ہیں، ایک بازار ربیع الاول میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے سجتا ہے، اور دوسرا بازار 10 دنوں کے لیے رمضان المبارک میں عشق الہی یعنی اعتکاف کے عنوان سے لگتا ہے۔ اس بازار میں خریداروں کو صدائے عام ہوتی ہے کہ جو آئے سودا خرید لے۔ عشق الہی کے اس بازار میں دکانیں سجتی ہیں، جو یہاں سے سودا خریدے گا وہ اسے جنت کے اس بازار میں کام آئے گا جسے حدیث مبارکہ میں سوق الجنہ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ جس کا جی چاہے یہ سودا لے لے، مگر جس کو پسند نہ آئے وہ برا بھلا نہ کہے، سودا اچھا نہیں ہے تو وہ ہمیں واپس دے جائے۔ ایک سال اسی طور طریقے سے جو میں نے سمجھائے ہیں اللہ سے عشق کر کے دیکھیں، آقا علیہ السلام سے عشق کر کے دیکھیں تو ممکن ہی نہیں کہ فرق نہ پڑے اور کیفیات و حلاوت نصیب نہ ہوں۔ رات کے اندھیرے چھا جائیں تو کچھ وقت مصلی پر گزاریں اور اللہ کے عشق اور دیدار میں روئیں، اس سے بخشش اور اس کی قربت کے لیے روئیں۔ اگر طبیعت عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیف پائے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روئیں۔ پس شجر ایمان کی جڑ یقین ہے، اور یقین کو عشق و محبت کا پانی میسر آئے تو یہ درخت ہرا بھرا رہتا ہے اور پھل دیتا ہے۔ عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخ و عشق نخل و عشق گل۔ حقیقت ایمان۔ سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا يبلغ احدكم حقیقت الایمان حتى يكون في 3 خصال، حتى يكون الموت احب الیہ من الحیات، والفقر احب الیہ من الغنى، والمرض احب الیہ من الصحة۔
ایمان کی حقیقت 3 خوبیاں پیدا کیے بغیر نہیں ملتی۔ جب تک موت زندگی سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، بھوک و افلاس کو خوشحالی سے زیادہ عزیز جانے، مرض یعنی بیماری کو صحت پر محبوب جانے۔ آئیے ان تینوں امور کا الگ الگ جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، موت کا زندگی سے زیادہ محبوب ہو جانا۔ اہل عشق اور اہل عقل کے ہاں موت اور زندگی کی تعریفیں جدا جدا ہیں۔ ہم اس وقت مرحلہ حیات میں ہیں، موت بعد میں آنی ہے، مگر قرآن جب دونوں کا ذکر کرتا ہے تو موت کو پہلے بیان کرتا ہے اور حیات کا ذکر بعد میں کرتا ہے۔ اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ مومن وہ ہے جو موت کو پہلے یاد رکھے اور حیات کو پیچھے رکھے۔ ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ پرکھنا تو عمل کو ہے اور عمل زندگی میں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کو پرکھا جا رہا ہے اس کا ذکر پہلے اور جس میں اجر ملے گا یعنی موت تو اس کا ذکر بعد میں ہو، مگر یہاں الگ اسلوب اختیار فرمایا کہ پرکھا زندگی میں جانا ہے، مگر زندگی کا ذکر بعد میں آیا اور موت کا ذکر پہلے فرمایا، اس لیے کہ حقیقت ایمان یہ ہے کہ موت زندگی سے محبوب ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل عشق کے ہاں زندگی اور موت میں فرق ہے۔ زندگی فراق کا نام ہے اور موت وصال کا نام ہے۔ ہم اس وقت بچھڑے ہوئے ہیں۔ وہ بچھڑنا اور فراق جس کے ذکر پر مولانا روم نے اپنی مثنوی کا آغاز کیا کہ اس بانسری کو سنو، یہ کیوں روتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ بانسری جب سے بانس کی لکڑی سے بچھڑی ہے، جب سے تنے سے کاٹی گئی ہے، اپنی اصل سے جدا ہوئی ہے، تب سے رو رہی ہے۔ یہ تلاش کرتی ہے کہ کوئی دل ایسا مل جائے جو ہجر اور فراق کی چھری سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو تو اس کو اپنا دکھڑا سنائے۔ کی حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ اہل عشق موت کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ موت میں وصال ہے، موت میں حجاب اٹھے گا، موت میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے دیدار ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس لیے وہ موت کو پسند کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب مومن کی روح نکلے گی تو سب سے پہلے اللہ کے حضور عرش الہی پر لے جائی جائے گی۔ کسی کی روح کو سینکڑوں اور کسی کی روح کو ہزاروں ملائکہ ایک جلوس میں لے کر عرش الہی پر پیش ہوں گے۔ بارگاہ الہی میں التجا ہوگی کہ باری تعالیٰ، تیرے مومن بندے کی روح حاضر ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ روح وہاں پیش ہوگی۔ اس موقع پر وہ دیدار الہی سے بہرہ یاب ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گی۔ پھر حکم ہوگا کہ اب اسے قبر میں لے جایا جائے۔ قبر میں اسے ملائکہ سوالات کے لیے اٹھائیں گے۔ سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق هذه الرجل محمد۔ اسی موقع پر آقا علیہ السلام کا اسے بے حجاب دیدار ہوگا۔ عمر بھر مومن عاشق ترستا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ عمر بھر وظیفے کرتا رہا کہ خواب ہی میں دیدار ہو جائے۔ قبر کی پہلی شام اسے خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یہ دیدار بھی موت سے متعلق ہے اور اللہ کی بارگاہ کا دیدار بھی موت سے متعلق ہے۔ اس لیے فرمایا، جس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا وہ موت کو ان دیداروں کی وجہ سے محبوب رکھتا ہے۔ زندگی اور موت کی حقیقت۔ ان عشاق کے نزدیک زندگی تو جدائی اور ہجر و فراق کے دن ہیں۔ موت ختم ہو جانے کا نام نہیں، موت سے بندہ فنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح جیسے پیدائش سے بندہ شروع نہیں ہوتا، اس لیے کہ پیدائش انسان کی ابتدا نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ دہر میں ارشاد باری تعالی ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، وہ شے مذکور نہ تھا، مگر موجود تو تھا، اسی لیے تو اسے نام دیا جا رہا ہے۔ انسان تھا تو اسے کہا جا رہا ہے کہ اس پر ایک زمانہ گزرا ہے کہ اس کا کوئی ذکر نہ تھا، اس کی جان پہچان نہیں تھی، کوئی جانتا نہیں تھا کہ ہے یا نہیں۔ انسان تو تب بھی تھا، گویا پیدائش سے انسان شروع نہیں ہوا۔ اگر پیدائش سے انسان کی ابتدا نہیں ہوئی تو موت سے انسان کی انتہا نہیں ہو جاتی۔
پیدائش بھی ایک دروازہ تھا جس سے گزر کر انسان ایک گھر سے کوچ کر کے اس دنیا میں آ گیا۔ موت بھی ایک دروازہ ہے کہ جس سے گزر کر ایک دنیا سے کوچ کر کے اگلی دنیا میں چلا جائے گا۔ اسی لیے موت کو انتقال کہتے ہیں، یعنی منتقل ہونا۔ موت ایک تبادلہ ہے، برزخ کے بعد پھر ایک تبادلہ ہوگا جسے یوم حشر کہتے ہیں، پھر قیامت برپا ہوگی، اس کے بعد جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ یہ مرحلے ہیں، ایک سفر ہے۔ موت دراصل اس عالم سے اس عالم میں منتقل ہونا ہے جو عالم دیدار ہے۔ ایمان کی دوسری خوبی ہے فقر کا غنا سے زیادہ محبوب ہو جانا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ نے حقیقت ایمان کو بیان کرتے ہوئے دوسری علامت یہ ذکر فرمائی کہ الفقراء احب الیہ من الغنا، یعنی ایمان کی حقیقت اس کو ملتی ہے جو بھوک اور افلاس کو خوشحالی سے زیادہ عزیز جانے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ زہد و تصوف اور بعض دیگر کتب میں یہ روایت مذکور ہے کہ الفقر فخری، ہمارے ہاں فقر اضطراری ہوتا ہے جبکہ آقا علیہ السلام کا فقر اختیاری تھا، مگر فقر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فخر کہا۔ فقر غنا سے اس لیے عزیز اور محبوب ہوتا ہے کہ غنا میں مال ہے، اگر مال حرام کا ہو تو اس پر عذاب ہوگا، مال حلال کا ہوگا تو اس پر حساب ہوگا، جبکہ فقر میں چونکہ مال اور اس کی محبت پاس ہوتی ہی نہیں، اس لیے نہ عذاب نہ حساب۔ عاشق لوگ جو حقیقت ایمان کو پا لیتے ہیں وہ اسی وجہ سے فقر کو غنا پر مقدم رکھتے ہیں۔ ایمان کی تیسری علامت مرض کا صحت سے زیادہ محبوب ہو جانا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ نے ایمان کی حقیقت سمجھاتے ہوئے تیسری علامت یہ بیان فرمائی کہ والمرض احب الیہ من الصحہ، اگر مرض یعنی بیماری ہو تو اسے صحت پر محبوب جانے۔ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کی طویل علالت کو ذہن میں رکھیں کہ ان پر ایک طویل زمانہ بیماری کا گزرا، ناقابل برداشت درد تھا، لیکن آپ علیہ السلام اس حال سے محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو شفا دی تو کسی نے سیدنا ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے سالہ سال مرض کا زمانہ بھی پایا ہے اور صحت یابی بھی پائی ہے، بتائیے آپ کو اچھا کون سا زمانہ لگا؟ فرمایا، صحت اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، مگر جو مزہ بیماری کے زمانے میں آتا تھا وہ صحت میں نہیں آتا، جو لذت اور جو کیفیت بیماری کے ایام میں ملتی تھی وہ صحت میں نہیں۔ پوچھا وہ کیا تھا؟ فرمایا، جب بیماری بڑی شدید ہو جاتی تھی تو مولا دن میں 2 بار صبح و شام پوچھتا تھا کہ ایوب کیا حال ہے۔ جب صبح اس کی یہ رس بھری آواز کانوں میں پڑتی تھی، پیغمبر تھے وہی آتی تھی، ایوب کیا حال ہے، تکلیف زیادہ تو نہیں؟ تو اس کا یہ پوچھنا مجھے سارے دن کا غم بھلا دیتا اور سارا دن اسی مستی میں رہتا اور درد کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ شام کو انتظار رہتا تھا کہ اب محبوب دوبارہ پوچھے گا، لہٰذا تمنا ہوتی تھی کہ درد مزید شدت سے طاری ہو تاکہ محبوب پھر پوچھے اور آواز دے۔ شام کو پھر جب شدید درد اٹھتا تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا تھا، ایوب کیا حال ہے، تکلیف بہت زیادہ تو نہیں ہے؟ پوری رات اسی محبت بھری آواز کی مستی اور محبت میں گزر جاتی اور تکلیف بھول جاتا۔ اب جب سے شفا یابی ہے، اس خوبصورت اور محبت بھری آواز میں حال کے پوچھے جانے کی نعمت سے محروم ہو گیا ہوں۔ صحت نعمت ہے، شکر ادا کرتا ہوں، مگر وہ لذت جو اس کے پوچھنے سے آتی تھی وہ لذت اب نصیب نہیں۔ یہ حقیقت ایمان ہے، یہ ایک ایسی خریداری ہے کہ اس میں پیسہ لگتا ہی نہیں۔ منہاج القرآن ایک ایسی ہی دکان ہے جس میں ہم اس عشق حقیقی کا سودا بیچتے ہیں مگر قیمت نہیں لیتے۔ یہ عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ کا ایک ایسا بازار ہے جس میں محبت و عشق کا سودا بیچتے ہیں۔ خریدار آتے ہیں، جتنا چاہیں سودا لے جائیں، یہ ان خریداروں کے ظرف پر مبنی ہے۔ اس کی بس یہی قیمت ہے کہ اس عشق کے سوداگر بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سلامتی اور استقامت دے اور ہم سب کو حقیقت ایمان کی لذتیں عطا کرے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔